بہت سارے لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے قبض کی ہر طرح کی دوائی استعمال کر لی، دیسی نسخے بھی آزما لیے، ہومیوپیتھک ادویات بھی کھا لی، لیکن ہمیں آرام نہیں آتا، یا پھر اگر آرام آتا بھی ہے تو وقتی طور پر آرام آتا ہے، جیسے ہی ہم دوائی چھوڑتے ہیں مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ایسی غلطیاں بتاؤں گا جن کی وجہ سے قبض مستقل ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی قبض کو مستقل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ سب سے پہلی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ غذائی غلطی ہے، یعنی ناشتہ میں پراٹھا، نان، ڈبل روٹی اور رس کا استعمال کرنا، دوپہر کے وقت روٹی اور گوشت کا استعمال کرنا، اسی طرح شام کے وقت چائے، بسکٹ اور رات کو پھر روٹی اور سالن یا پھر فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا۔ پورے دن کی روٹین میں سبزی، سلاد، فروٹ اور پانی کا استعمال بالکل نہیں ہوتا، چائے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب ہماری خوراک میں فائبر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ فائبر والی اشیاء آنتوں کے لیے جھاڑو کا کام کرتی ہیں، اگر جھاڑو نہ ہو تو گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر خوراک میں سلاد، سبزیاں اور فروٹ کا استعمال نہ ہو تو پھر قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پانی کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اگر ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں تو پھر ہمیں بار بار اٹھنا پڑتا ہے، واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ تیسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہوتی، سارا دن کرسی پر دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے آنتوں کا نظام سست ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر کچھ ادویات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے مستقل استعمال سے قبض ہوتی ہے، جیسے آئرن یا کچھ پین کلرز بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال سے آنتیں سست ہو جاتی ہیں۔ پانچویں نمبر پر مسلسل ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا۔ کبھی کبھار تو ٹینشن، ڈپریشن زندگی کا حصہ ہے، لیکن اگر مستقل بنیادوں پر اس کو ذہن پر سوار کر لیا جائے تو پھر اس سے پرابلمز جنم لیتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ایک ایسی غلطی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ واش روم جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل یا روٹین نہیں ہوتی۔ آج صبح کے وقت واش روم میں جائیں گے، کل دوپہر کے وقت اور اگلے دن ہو سکتا ہے کہ شام کو واش روم میں جائیں۔ ساتویں غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب حاجت نہیں ہوتی تو زور لگاتے ہیں۔ زور لگانے سے مسلز کھلنے کے بجائے بند ہو جاتے ہیں، پخانہ باہر نہیں آتا، البتہ اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بواسیر، فشر اور قبض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔